یہودیوں کی ایمان نہ لانے کی وجوہات۔ جیسا کہ پہلی آیات میں بیان ہو چکا ہے کہ یہودی اپنے تکبر اور تعصب کی وجہ سے تورات میں دی گئی ہدایات میں حجتیں نکالتے تھے اور انہیں تبدیل کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بارے میں تورات میں درج واضح نشانیاں ہونے کے باوجود انکاری تھے، لیکن اگلی آیات میں جو ہیلے بہانے اور حجتیں وہ کر رہے ہیں ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، جو انتہائی مضحکہ خیز اور بھونڈی ہیں۔ پہلے تو انہیں یہ اعتراض تھا کہ اللہ نے نبی بنی اسماعیل میں کیوں بھیجا۔ اب جب کہ ان کی ایک جماعت کی ملاقات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی، جس کے راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، آپ فرماتے ہیں یہودیوں کی ایک جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور کہا، آپ سے چند سوال کرنے ہیں جن کا صحیح جواب نبی کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ اگر آپ سچے نبی ہیں تو ان کے جوابات دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہتر ہے جو چاہو پوچھو، مگر عہد کرو اگر میں ٹھیک ٹھیک جواب دوں گا تو تم میری نبوت کا اقرار کرو گے اور میری فرمانبرداری کے پابند ہو جاؤ گے۔ انہوں نے آپ سے وعدہ کیا اور عہد دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرح اللہ کی شہادت کے ساتھ پختہ وعدہ لے کر انہیں سوال کرنے کی اجازت دی۔ انہوں نے کہا، پہلے تو یہ بتائیے، تورات نازل ہونے سے پہلے حضرت اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے نفس پر کس چیز کو حرام کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب یعقوب ارک النساء کی بیماری میں مبتلا ہوئے تو نظر مانی کہ اگر اللہ مجھے اس مرض سے شفا دے تو میں اپنی کھانے کی سب سے زیادہ مرغوب چیز اور پینے والی سب سے محبوب چیز چھوڑ دوں گا۔ جب تندرست ہو گئے تو اونٹ کا گوشت کھانا اور اونٹنی کا دودھ پینا جو آپ کو بے حد پسند تھا چھوڑ دیا۔ پھر آپ نے یہود کو مخاطب کر کے فرمایا، تمہیں اللہ کی قسم جس نے حضرت موسیٰ پر تورات اتاری، بتاؤ یہ سچ ہے؟ ان سب نے قسم کھا کر کہا، ہاں حضور یہ سچ ہے۔ ان کا دوسرا سوال، اچھا اب ہم پوچھتے ہیں کہ عورت مرد کے پانی کی کیا کیفیت ہے اور کیوں کبھی لڑکا پیدا ہوتا ہے اور کبھی لڑکی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا، سنو، مرد کا پانی گاڑھا اور سفید ہوتا ہے اور عورت کا پانی پتلا اور زردی مائل، جو بھی غالب آ جائے اسی کے مطابق پیدائش ہوتی ہے۔ جب مرد کا پانی عورت کے پانی پر غالب آ جائے تو حکم الہی سے اولاد نرینہ یعنی لڑکا پیدا ہوتا ہے، اور جب عورت کا پانی مرد کے پانی پر غالب آ جائے تو حکم الہی سے اولاد لڑکی ہوتی ہے۔ پھر یہودیوں سے فرمایا، تمہیں اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، سچ بتاؤ میرا جواب صحیح ہے؟ سب نے قسم کھا کر کہا، بے شک آپ نے بجا ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں باتوں پر اللہ کو گواہ بنایا۔ پھر انہوں نے تیسرا سوال پوچھا، اچھا یہ فرمائیے کہ تورات میں جس نبی امی کی خبر ہے اس کی خاص نشانی کیا ہے اور اس کے پاس کون سا فرشتہ وحی لے کر آتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نبی کی خاص نشانی یہ ہے کہ اس کی آنکھیں جب سوئی ہوئی ہوتی ہیں اس وقت میں اس کا دل جاگتا رہتا ہے۔ تمہیں اس رب کی قسم جس نے موسیٰ کو تورات دی، بتاؤ تو میں نے ٹھیک جواب دیا؟ سب نے قسم کھائی اور کہا، آپ نے بالکل صحیح جواب دیا۔ اب ہمارے اس سوال کی دوسری شق کا جواب بھی عنایت فرما دیجئے، اس پر بحث کا خاتمہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا ولی جبرائیل ہے، وہی میرے پاس وحی لاتا ہے اور وہی تمام انبیاء اکرام کے پاس پیغام باری لاتا رہا ہے۔ سچ کہو اور قسم کھا کر کہو کہ میرا یہ جواب بھی درست ہے؟ انہوں نے قسم کھا کر کہا، جواب تو درست ہے، لیکن چونکہ جبرائیل ہمارا دشمن ہے، وہ سختی اور خون ریزی لے کر آتا رہتا ہے، اس لیے ہم اس کی نہیں مانیں گے نہ آپ کی مانیں گے۔ ہاں اگر آپ کے پاس حضرت میکائیل وحی لے کر آتے جو رحمت، بارش، پیداوار لے کر آتے ہیں، ہمارے دوست ہیں، تو ہم آپ کی تابعداری اور تصدیق کرتے۔
صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے، اس وقت عبداللہ بن سلام اپنے باغ میں تھے اور یہودیت پر تھے اور ایک بڑے عالم تھے۔ انہوں نے جب آپ کی آمد کی خبر سنی تو حضور کے پاس حاضر ہوئے اور کہا، حضور یہ فرمائیے کہ قیامت کی پہلی شرط کیا ہے، اور جنتوں کا پہلا کھانا کیا ہے، اور کون سی چیز بچے کو کبھی ماں کی طرف کھینچتی ہے اور کبھی باپ کی طرف؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان تینوں سوالوں کے جواب ابھی ابھی جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتلائے ہیں، سنو۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا، وہ تو ہمارا دشمن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت تلاوت فرمائی، پھر فرمایا، پہلی نشانی قیامت کی آگ ہے جو لوگوں کے پیچھے لگے گی اور انہیں مشرق سے مغرب کی طرف اکٹھا کر دے گی۔ جنتوں کی پہلی خوراک مچھلی کی کلیجی بطور ضیافت ہوگی۔ جب مرد کا پانی عورت کے پانی پر سبقت کر جاتا ہے تو لڑکا پیدا ہوتا ہے، اور جب عورت کا پانی مرد کے پانی سے سبقت لے جاتا ہے تو لڑکی ہوتی ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت عبداللہ بن سلام مسلمان ہو گئے۔ پھر کہنے لگے، حضور یہودی بڑے بیوقوف لوگ ہیں، اگر انہیں میرا اسلام لانا پہلے معلوم ہو جائے گا تو وہ مجھے برا بھلا کہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے انہیں ذرا قائل کر لیجئے۔ اس کے بعد آپ کے پاس جب یہودی آئے تو آپ نے ان سے پوچھا کہ عبداللہ بن سلام تم میں کیسے شخص ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بڑے بزرگ اور دانشور آدمی ہیں، بزرگوں کی اولاد میں سے ہیں، وہ تو ہمارے سردار ہیں اور سرداروں کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا اگر وہ مسلمان ہو جائے تو پھر تو تمہیں اسلام قبول کرنے میں تامل نہیں ہوگا۔ کہنے لگے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، وہ مسلمان ہی کیوں ہونے لگے؟ حضرت عبداللہ جو اب تک چھپے ہوئے تھے باہر آ گئے اور زور سے کلمہ پڑھا تو تمام کے تمام شور مچانے لگے، یہ خود بھی برا ہے اور اس کے باپ دادا بھی برے تھے، نیچے درجے کا آدمی ہے۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا، حضور اسی چیز کا مجھے ڈر تھا۔ یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام جوابات کی تصدیق کرنے اور قسمیں کھانے کے باوجود اپنے حسد اور بغض کی وجہ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام پر ایک انتہائی کمزور بہانہ بنا کر حق سے انکاری ہو گئے، جس پر اللہ یہودیوں کو براہ راست مخاطب کر کے اپنی شدید ناراضگی کا اظہار فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان یہود سے کہہ دیجئے کہ جو شخص جبرائیل کا دشمن ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبرائیل نے ہی تو اس قرآن کو اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر اتارا ہے، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور اس میں مومنوں کے لیے ہدایت اور کامیابی کی خوشخبری ہے۔ پھر فرمایا، جو شخص دشمن ہو اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا، جبرائیل کا، میکائیل کا، ایسے کافروں کا دشمن خود اللہ ہے۔ ہم نے آپ کی طرف بینات یعنی واضح ہدایات اور روشن دلیلیں نازل کی ہیں، جن کو فاسق یعنی فساد کرنے والے، وعدہ خلاف اور منافق کے سوا کوئی بھی انکار نہیں کرتا۔